بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے مالک اور اپنے خالق کے اس حکم کی آخری ایام تک، موت تک پابندی کرتا رہوں۔ یہی مومن بندوں سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا مقصد تخلیق ہے، اس کی ادائیگی کا میں موت تک پابند ہوں۔ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ کوئی 10 سال، نہ کوئی 15 سال، نہ کوئی 20 سال، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک یہ سانس چلتا ہے، میں اپنے رب کے قانون کا پابند ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تیری 5 فٹ کی جسم میں پورا اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ کی بندگی کا، رب کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا، اس کے رسول کی شریعت پر چلنے کا، اس کی حبیب کی اطاعت کرنے کا، اس کے پیارے رسول کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا بنانے کا میں اپنی موت تک پابند ہوں۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اللہ کی بندگی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے سامنے جھکتے جائیے حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے۔ لیکن شیطان بھی وہ ازلی دشمن ہے جو رحمان کے بندوں کو، اللہ کے عبادت گزاروں کو، رب ذوالجلال پر ایمان رکھنے والوں کو، جو اپنے مقصد تخلیق کے اوپر اپنی فطرت کے مطابق اپنے اللہ کو رب مان چکے ہیں، وہ دشمن بھی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ رحمان کے بندوں کو رب رحمان سے بیگانہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کو مزین کر کے، دنیا کی حیاتی کو خوبصورت بنا کے، دنیا کی محبت پیدا کر کے، دنیا کی زندگی سے دل لگا کے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اور عباد الرحمن کو، رب ذوالجلال کی بندگی کرنے والوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے۔ ہم نے پچھلے 2-3 درسوں میں غفلت کیا ہوتی ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ جو شخص اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ بھی غافل ہے، جو شخص اپنے حقیقی مقصد کی طرف کم توجہ دیتا ہے وہ بھی غافل ہے، جو شخص بیکار زندگی گزار رہا ہے وہ بھی غافل ہے، جو شخص فرائض کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا وہ بھی غافل ہے، جس کو حلال حرام کا علم ہے لیکن اس سے حلال اختیار نہیں ہوتا اور حرام چھوٹتا نہیں وہ بھی غافل ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے ہم نے وہ بھی تفصیل سے ذکر کیے، اس کی علامات کیا ہے، نشانیاں کیا ہے، ہم نے وہ بھی بیان کر دی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کے علاج کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے میں اور آپ میں یہ غفلت جیسا مرض سرایت کر گیا ہے اور ہمارے اندر بھی اتر گیا ہے، ہمارا دل بھی غافل ہو چکا ہے اور ہمارا دل بھی پردے میں آ چکا ہے، تو پھر آئیے ہم اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کی اور اس غفلت سے اپنی جان چھڑانے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ غفلت کا سب سے پہلا علاج وہ اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اس کی شریعت کی معرفت ہے۔
جس قدر آپ کا اللہ کے بارے میں علم بڑھتا جائے گا، رسول کریم کے حوالے سے آپ کی معلومات بڑھتی جائیں گی، اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں وسیع ہوتی جائے گی، رب ذوالجلال کی صفات اور کمالات کا علم بڑھتا جائے گا، اللہ کی قدرت کاملہ آپ کے ذہن میں وہ اترتی جائے گی، آپ کے دل میں مالک الملک اور رب ذوالجلال کی صفات اور اس کی عظمت اور اس کی شان میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ غفلت سے اپنے آپ کو کلوز کرتے جائیں گے۔ علم، اللہ کی ذات کا علم، رسول کریم کی ذات کا علم، کیونکہ ہم پابند ہیں اللہ سے محبت کے بھی، رسول کریم سے محبت کے بھی پابند، اور محبت تبھی ہوتی ہے جب اس کی خوبی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کے 5 بچے ہیں، 5 میں سے کسی کی محبت زیادہ ہے، یا تو اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کی ذہانت کی وجہ سے، یا اس کی قابلیت کی وجہ سے، یا اس کے ادب کی وجہ سے، آپ کی اپنی اولاد ہے، سارے آپ کے بچے ہیں، لیکن اگر ایک بچے سے آپ کی محبت بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے اس کی خوبیاں اور کمالات آپ کے علم میں بڑھتے جائیں گے، آپ کی محبت بھی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس وہ گاڑی ایسی ہے اور وہ گاڑی خرابی کبھی نہیں ہوئی، اس کا انجن ٹھیک ہے، اس کا گیئر ٹھیک ہے، اس کے سارے پرزے ٹھیک ہیں، اس کے ٹائر ٹھیک ہے، اور اس گاڑی کی خوبی آپ نے لمبے لمبے سفر اس کے اوپر کیے، کبھی وہ گرم نہیں ہوتی، کبھی وہ آواز نہیں دیتی، تو آپ کبھی اس گاڑی کو بیچنے کو تیار ہوں گے؟ دنیا کے اعتبار سے آپ نے چند ایک مثالیں، آپ کا موبائل اگر 5 سال سے، یہاں ایک بابا جی رہتے تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ابھی بھی ماشاءاللہ پاکستان چلے گئے خروج نہائی پہ، کہتے ہیں مجھے 14 سال ہو گیا اور وہ موبائل 14 سال سے بابا جی کے پاس تھا، بالکل نیا، اس کے اوپر کور ربڑ کا چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کی ابھی تک نہ نمبر میٹے تھے، نہ اس کی سکرین میں کوئی فرق آیا تھا، وہ 14 سال سے بابا جی کے پاس موبائل، وہی پرانا موبائل کیا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہے، جب آپ کے دل میں اس کی خوبی ہے اور اس کی اچھائیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کی محبت بڑھے گی۔ بھائی آپ کا کفیل اگر اچھا ہے، آپ کا مدیر اگر اچھا ہے، اس کا اخلاق اگر اچھا ہے، اس کا رویہ اگر اچھا ہے، اگر وہ آپ کو ہر سال جو ہے نا ایک تنخواہ بونس کے طور پہ دیتا ہے، اگر 2 گھنٹے زیادہ لگواتا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے کے پیسے دیتا ہے، آپ کبھی بھی اس کفیل کو چھوڑنے کو تیار؟ بالکل یہی صورت آپ کی اپنے خالق کے ساتھ، یہ تو عارضی کفیل ہے نا، یہ تو سعودیہ رہنے کا حد تک کفیل ہے، ایک وہ کفیل ہے جو تیری زندگی بھر کا کفیل ہے، ایک وہ کفیل ہے جو تیرے پانی کی بوند سے لے کر موت تک کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ایک وہ کفیل ہے جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کی ہر مخلوق کو ہر وقت کی، ہر موسم کی، ہر عمر کے ہر حصے کی اور زندگی کے ہر حصے کی ہر ضرورت کو اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ جب آپ اس کی قدرت کاملہ، اس کا قدیر ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا اللہ اکبر کبیرہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کی ربوبیت کا تذکرہ، اس کی ملکیت کا ذکر، مالک السما لہ ملک السماوات والارض، مالک یوم الدین، رب العالمین، جیسے جیسے آپ ان صفات کو اپنے اندر اتارتے جائیں گے تو اللہ کی محبت، جب محبت بڑھے گی تو کبھی بھی آپ اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار۔ ایک تو چھوٹے سے کفیل سے اگر محبت ہو جائے تو آپ کبھی اس کی بات، آپ مجبوری میں بھی ہوں گے تو کبھی آپ اس کے مطالبے کو چھوڑنے کو تیار، بھلے آپ پھنسے ہوئے بھی ہیں، نہیں یار اس بندے کے ساتھ میرے احسانات اتنے ہیں، اس کے میرے اوپر رویہ، اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، تو میں رات کے 12 بجے بھی اگر وہ مجھے بلائے تو میں اس کی بات سننے کے لیے کیا رہوں گا۔ کیوں یہ محبت میرے رب کے بارے میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اگر آپ بندگی کے حوالے سے غفلت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی قسم اپنے اللہ کی معرفت اور پہچان میں اضافہ کیجیے، پڑھیے اللہ کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، وہ مالک الملک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، رب ذوالجلال کل کہہ کے اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن، تو اسے کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، وہ تو کن کہہ کے اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے، وہ تو سمندروں میں سے راستے بنا دیتا ہے، وہ تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، وہ تو اللہ اکبر کبیرہ مالک الملک ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ ایک مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، وہ تو ایسا قادر ملک ہے
ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ 313 کو 1000 کے اوپر فتح عطا کر دیتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ بس یہ عظمت اور یہ شان، اس کے کمالات جب میرے علم میں بڑھتے جائیں گے تو پھر اس کی بات ماننے میں، اس کا حکم ماننے میں مجھے لذت محسوس ہوگی۔ اگر اتنی بڑی ذات مجھ سے راضی ہے تو پھر اس کو راضی کرنے کے لیے میرا اگر چھوٹے سے کسی بندے سے تعلق بندے کا ہو جائے تو آپ اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تھوڑے سے احسانات جس بندے کے آپ پہ ہو جائے آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اس کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست بھی ہے جس نے اچھے برے دنوں میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے اور اگر وہ مشکل میں آپ کو آواز دے تو آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے اور میں اس مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مجھے لازمی کھڑا ہونا ہے، لیکن جس مالک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے میں اس کی محبت میں کیوں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ بس یہی میری لا علمی ہے اللہ کی قسم۔ یہ ذکر اور یہ یاد اور یہ معرفت اور یہ پہچان اس کے دہرائی کی ضرورت ہے۔ اور وہ معرفت کیسے بنے گی؟ وہ علم سے بنے گی، گھر میں بیٹھے نہیں بنے گی۔ جیسے آپ علم حاصل کریں گے اس کی کتاب کا، اس کے کلام کا، اس کے قرآن کا، اس کی صفات کا، اس کے حبیب کی بیان کردہ اللہ کی عظمت، جیسے آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا جائے گا آپ کے اندر اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا، اللہ کی خشیت بڑھتی جائے گی، اور جب خوف بڑھے گا آپ محتاط ہو جائیں گے، آپ اس کی بندگی کے لیے بھی تیار اور اس کے حرام اور اس کے منع کردہ کام کو چھوڑنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ علماء کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے میں 8 سال لگا ہو، بعض کا 8 سال لگانے کے بعد بھی وہ خیانت نہیں چھوڑتا، بعض کا 8 سال لگانے کے بعد بھی چوری نہیں چھوڑتا، بعض کا 8 سال لگانے کے بعد بھی وہ ظلم نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ڈگری حاصل کرنے سے علم نہیں، علم سے مراد آپ کے اندر بھلے تھوڑا علم صحیح، آپ 8 سال نہ پڑھے صحیح، آپ اسی درس میں آئے صحیح، 8 دن کے بعد اللہ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرتے رہے اور آپ اس علم کے مطابق جب عمل کرتے رہے، جیسے آپ کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، میری حرکات سے واقف، میرے اقوال سے واقف، میرے سننے سے واقف، میرے دیکھنے سے واقف، میرا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا۔ جب یہ آپ کا علم بڑھتا جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی خشیت آئے گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بندے آپ کے پاس آئے تھے نا، ایک نے کہا کہ پوری رات میں نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلانے کے بعد کیا بات کہی تھی؟ فرمایا تھا کہ بھئی بات یہ ہے انی واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم، اللہ جلال کی قسم ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ میں ہوں، واتقاکم، اور تم میں سے سب سے زیادہ اگر اللہ کا تقوی ہے تو میرے دل میں ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے اگر اس پوری کائنات میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہے، جب علم میرے پاس ہے تو پھر سب سے زیادہ ڈر بھی میرے پاس ہے۔ علم سے، معرفت سے، پہچان سے تقوی اور خوف بڑھتا ہے۔ یہ پہلا علاج ہے غفلت سے جان چھڑانے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا۔ آپ اس بستی میں آ رہے ہیں جس بستی میں وہ لوگ بستے ہیں جو اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے، بیت اللہ کے متولی ہوتے ہوئے اور بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہوئے، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کو رب مانتے ہوئے اس کے گھر میں 360 بتوں کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب کبریا، اگر آپ میری الوہیت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بے شک اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ اور یہ علم آپ کو ایسا علم تھا کہ مکہ والوں نے کہا کہ آپ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں، آپ اس دعوے سے بعد آئیے، کہا کہ آپ کو سرداری دیتے ہیں، اس دعوے کو چھوڑ دیجئے، آپ کو اللہ مال دیتے ہیں، اس دعوے سے رک جائیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے رب کا علم اتنا یقینی تھا اور اللہ کے الہ ہونے کا، اکیلے الہ ہونے کا علم اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے دنیا کی ساری فرمائشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی لیے نبی کریم کی دعا کیا تھی؟ اللہ کے رسول کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ذرا غور کیجیے گا، دنیا کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کس چیز کی زیادتی مانگی؟ جی علم کی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
علما. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، گھر نہیں مانگا. چھوٹے سے گھر تھے، چھت ان کی بالکل برابر چھت تھی، انسان اوپر پیچھے سے باہر سے دیکھے تو چھت نظر آتی تھی. چھوٹے چھوٹے اجرے تھے اور وہ بھی 1-2 چارپائی کی جگہ، اور آگے سین چھوٹا چھوٹا تھا. مسجد کے بائیں ہاتھ پہ آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ اکبر مکان کھڑا نہیں کیا. مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اللہ کے گھر کی فکر کی. اور جب بندہ اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال بندے کی ساری فکریں مٹا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی زندگی تھی. دولت نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی. اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. رسول کریم ہے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. علم ہے اور جس کا اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر کے مطالبہ کیا تھا. اور یہ علم ہے جس سے بندے کو درجات کی بلندی چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں. تو وہ بھی علم کی وجہ سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم عطا کیا جاتا ہے اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے. اور علم سیکھنے سے آئے گا میرے عزیز. اگر آپ ماہر انجینئر ہیں، ماہر کاریگر ہیں، ماہر ڈاکٹر ہیں، ماہر دنیا کے کسی فن میں، اگر آپ ماہر کمپیوٹر آپریٹر ہیں اور اگر ماہر ہیں اپنے کسی فن میں، تو وہ مہارت ماں کے پیٹ سے نہیں آئی. کس سے آئی ہے؟ جی سیکھنے سے آئی ہے، محنت سے آئی ہے. اگر آپ اپنے اللہ کے بارے میں بھی ماہر بننا چاہتے ہیں وہ بھی کس سے آئے گا؟ سیکھنے سے آئے گا. جیسے آپ کا علم اللہ کے بارے میں بڑھتا جائے گا، آپ اپنے اللہ کے بارے میں ماہر ہوتے جائیں گے اور اللہ کی محبت بھی بڑھتی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر. واللہ بما تعملون، واللہ بما تعملون خبیر. اس جملے میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر. یہ علم اگر میرے ذہن میں بیٹھ گیا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر. جب میں کوئی خیانت کرتا ہوں نا، نماز چھوڑتا ہوں نا، فرائض چھوڑتا ہوں نا، اس وقت میرے ذہن سے یہ جزئی اور یہ حصہ جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. بس یہ احساس اگر بیدار ہو جائے 24 گھنٹے کے لیے، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. پھر کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں. بس یہ احساس بیدار کر، یہ کس سے آئے گا؟ علم سے آئے گا. واللہ بما تعملون. انہی آیتوں کے بعد اس میں علم والوں کی فضیلت ذکر کی ہے، ساتھ بتا دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر. میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محمد کریم ان سے یہ پوچھئے کہ علم والے اور لا علم برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ عالم اور جاہل برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، ٹھنڈا اور گرم برابر نہیں. اس طرح یہ چیزیں برابر نہیں. عالم علم والا اور جاہل کو بھی برابر نہیں ہو سکتے. میں نے کہا تھا کہ غفلت کے اسباب میں سے جہالت ہے، اور غفلت سے نکلنے کا حل کس میں ہے؟ علم میں ہے. اور وہ علم کہاں سے ملے گا؟ میرے عزیزوں، میرے پاس اگر نہیں فرصت کتاب پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تو کم از کم 8 دن میں اس مجلس کو اپنے لیے غنیمت جانا کرے کہ شاید یہ مجلس میں اللہ کی ذات و صفات کا علم آ جائے، اور اس علم کی وجہ سے اس لا علاج بیماری سے میری جان چھوٹ جائے. اس طرح کینسر کے بارے میں اور شوگر کے بارے میں اور بلڈ پریشر کے مریض غریب پریشان رہتے ہیں اپنی بیماریوں کے حوالے سے. غفلت بھی روحانی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے، اس سے جان چھڑوانے کے لیے علم سب سے بہترین ہتھیار ہے، سب سے بہترین ہتھیار ہے. اور ویسے بھی اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا للجنہ. شاید اٹھ کے آنا مشکل ہو، روم کو چھوڑنا مشکل ہو، گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو، یہ وقت دینا مشکل ہو، اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں. اگر رات عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے اس مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے اس لیے کہ مجھے ایک آیت کا علم، ایک حدیث کا علم، اللہ کے ایک فرمان کا علم ہو جائے، تو قدم اٹھاتے وقت گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ 1 گھنٹہ بس میں آتے ہوئے کٹارا شرکت سے یہاں سرائیہ تک آتے ہوئے، بذرا راجی سے یہاں آتے ہوئے شاید بس میں آدھا گھنٹہ لگے گا، پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی کریم آپ مجھے اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جو گھر سے چل کھڑا ہوا، روم کو چھوڑ گیا، روم کو لاک کیا، مسجد کا رخ کیا، مجلس میں آ گیا، اللہ اس کے اس آنے پہ اس کے ایک ہی قدم کے بدلے میں جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آئیے میرے عزیزو، سب سے پہلا علاج وہ علم ہے.
دوسرا علاج غفلت سے نکلنے کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کا ذکر سے ترقی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے امتی تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 24 گھنٹے پڑھتے رہیں گے، جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی آپ کی زبان پہ ذکر ہوگا، اور اس ذکر کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے لیے مسجد میں آنا کیا ہو جائے گا؟ رات کو بیدار ہوا اور یوں ہی اس کی آنکھ کھلی، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بس یوں ہی اس نے ذکر کیا، شیطان اس کے سوتے وقت 3 گرے لگاتا ہے، یوں ہی ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ غفلت گئی، جو اس کو تھپ یہ دے کہ جس نے رات کو گرہ لگائی تھی اس کو سلانے کے لیے، آپ اس گرہ سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کی گرہ سے آزادی چاہتے ہیں، تو کیا نکالے گا؟ اللہ کا ذکر نکالے گا، اللہ کا ذکر نکالے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے نا تو شیطان اللہ اکبر کی اذان سن کے بھاگنا شروع ہوتا ہے، اور صرف بھاگتا نہیں بلکہ اس کے پیچھے سے ہوا بھی نکلتی ہے، اس کے پیچھے سے ہوا بھی نکلتی ہے، لہو ذرات حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے، حتیٰ کہ شیطان بھاگتا رہتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی وہاں جا کے اس کو سکون آتا ہے۔ شیطان اللہ کے ذکر سے کیا کرتا ہے؟ اگر آپ بھی غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں، جس طرح اذان شیطان کو بھگا دیتی ہے، اذان شیطان کو بھگا دیتی ہے، اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے ذکر کیا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ آپ اس کی شر سے بچنے کے لیے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ بندے کو خبیثوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ غفلت سے نکلنے کے لیے صبح کو اور شام کے اذکار بڑے قیمتی، سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر آپ رات تک شیطان کے چنگل سے غفلت سے نکل، جو آپ کو غافل کرتا ہے، جس کا کام ہی غافل کرنا ہے، وہ سب سے بڑے دشمن سے آزادی چاہتے ہیں تو کیا چاہیے؟ ذکر چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ صبح آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے بڑا دشمن جو تھپکیاں دے دے کے مجھے اور آپ کو غافل کرتا اور ڈباتا ہے، اس کے شر سے 12 گھنٹے سے بچنے کے، 12 گھنٹے تک محفوظ رہنے کے لیے علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اور ملائکہ، اس کے ملائکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے وہ عبادت گزار بندے ہیں جو تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رحمت کرتا ہے، ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دے۔ اگر ہم غفلت کے اندھیروں میں ہیں اور غفلت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، روشنی کا مینارہ چاہتے ہیں، روشنی کی کرن چاہتے ہیں، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، یہ اسی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، ملائکے تم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو وہ رب تمہاری ذکر کی وجہ سے، تمہاری تسبیح کی وجہ سے تم کو اندھیروں سے روشنی کے رستے پہ لگا دے گا۔ یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو اس غفلت کے دریا سے نکال سکتا ہے۔ غفلت کا یہ بہترین علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ رسول کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، اور اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، وہ مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔
اگر آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں تو مردہ انسان کی زندگی ہے، اور مردہ بندے کو جہاں مرضی کو لے کے چلا جائے، مردہ کو تو مرضی اٹھا لے، جہاں مرضی بٹھا دے، جہاں اس کی چارپائی لے جائے، جہاں اس کو غسل، وہ تو بے اختیار ہوتا ہے نا، اس کے اوپر تو وہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہی نہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایک زندہ شخص کی طرح ہے۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں اور آپ اس غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اللہ کو یاد کیجئے اپنے دل، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجئے، تضرعا وخیفہ، گڑگڑاتے ہوئے بھی یاد کریں اور ڈرتے ہوئے بھی یاد کریں، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آہستہ آواز سے بھی یاد کریں، اونچی آواز کے بغیر بھی یاد کیجئے، اور آخری جملے پہ بالغدو والآصال، صبح بھی یاد کیجئے اور شام کو بھی یاد کیجئے۔ آخری جملہ ذرا غور کرنا، علاج وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائے، یہ علاج ہے۔ صبح بھی یاد کیجئے، شام بھی یاد کیجئے، ڈر کے بھی یاد کیجئے، ظاہری طور پہ بھی یاد کیجئے، چپکے سے بھی یاد کیجئے، یہ اللہ کا ذکر کیجئے۔ ذکر کریں گے تو غفلت رہے گی، غفلت نہیں رہے گی۔ غفلت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اس کا علاج ذکر ہے، اونچی بھی نیچی بھی، صبح بھی شام بھی، جب صبح شام اس کو یاد کریں گے تو یقیناً غفلت سے جان چھوٹ سکتی ہے اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے عزیزوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں نکلے، اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے موجود ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے، کس لیے بیٹھے ہو، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو ایمان اور اسلام مل گیا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی، اکیلے اللہ کی بندگی کا موقع ملا، اللہ نے وہ توفیق دی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، واقعی تم اللہ اسی لیے بیٹھے ہو کہ اس نعمت ایمان کے اوپر شکر گزاری کے لیے بیٹھے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں تم میں سے ایک ایک بندے سے قسم تو نہیں اٹھواتا، میں آپ کے اس جملے پہ شک تو نہیں کرتا، مجھے تمہاری اس بات پہ یقین ہے، لیکن مجھے آتانی جبریل ہو، میرے پاس حضرت جبریل آئے ہیں، حضرت جبریل مجھے آ کے یہ خبر دی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم جب اللہ کی اس نعمت پہ ذکر کر رہے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے ایمان دیا ہے، اور ایمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو کہ میں نے ان کو جب پابند کیا ایمان کا، یہ کس قدر شکر گزار ہے اس نعمت کے اوپر، اور فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اوپر۔ غفلت کے علاج چاہتے ہیں، اس کا تیسرا، اس کا چوتھا علاج وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، شیخ سعد العتیق بہت بڑے شیخ ہیں سعودی عرب کے، کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے مقال، ان کے ویڈیو کلپ ملیں گے۔ ان کے کلپ سن رہا تھا غفلت کے علاج کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دن میں ایک پارہ تلاوت نہیں کرتا وہ غافل آدمی، جو شخص ایک پارہ تلاوت دن میں نہیں کر سکتا وہ شخص غافل شخص ہے۔ اس کی زندگی میں قرآن مجید کا ایک پارہ 24 گھنٹے میں نہیں ہے، وہ غافل شخص ہے۔ قرآن مجید کی قرأت یہ غفلت کا بہترین علاج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ اور نصیحت تمہارے پاس آئی۔ نصیحت، موعظۃ، اور وعظ کہتے ہیں وہ گفتگو جو دلوں کو نرم کر دے۔ ایک ہوتی ہے تقریر، ایک ہوتا ہے خطاب، اور ایک ہوتا ہے جوشیلا خطاب، اور ایک ہوتا ہے وعظ۔ وعظ کہتے ہیں ایسے جملے جو بندے کے دل میں رقت اور نرمی پیدا کر دیں۔ اللہ نے قرآن کے اولاد میں سے یہ ذکر کیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ لوگوں اللہ کی طرف سے ایک وعظ، نصیحت تمہارے پاس آئی، ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کرتی ہے، دل کے سختی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دل کے اوپر اگر غفلت کا پردہ اتارنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین علاج قرآن کی تلاوت میں ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، اگر آپ کے دل میں بیماری ہے،
شک کی بیماری ہے، سختی کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے نا، غفلت کی بیماری، یہ دل کی بیماری ہے، دل کی اندر روحانی بیماری ہے، تردد کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ اللہ کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور، جو دل کے اندر بیماری ہوتی ہے نا بندے کے، ان بیماریوں کی شفا کیا ہے؟ قرآن۔ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی ہے، شفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ یہ علاج ہے ہمارے اس مرض کا، روحانی مرض کا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ مومن بھی، اگر میں بیمار نہیں بھی ہوں، میرا دل ٹھیک بھی ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر تیرا دل پہلے سے ٹھیک ہے تو یہ قرآن پڑھتا جائے گا تو رحمت ملتی جائے گی، اور اگر دل بیمار ہے تو دل کی بیماری کا علاج اس قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں دوسرے مقام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم اتارتے ہیں قرآن، ہم نازل کرتے ہیں قرآن جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کی، جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، علاج ہے میرے دل کی سختیوں کا، دل کی بیماریوں کا، روحانی بیماری کا، غفلت کا، اور یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ کہتے ہیں شفا، یہ رحمت، یہ شفا بھی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر جو ظالم ہے یہ ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، ان کے گھاٹے میں سے دور ہے، اس کی حکموں سے دور۔ ظالم ہے، ابو لہب ظالم تھا، کہاں چلا گیا؟ میں چلا گیا، ظالم تھا نا، اس کے اوپر اس نے اثر نہیں کیا، اس نے اس کا احترام نہیں کیا، اس کا اکرام نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور جس نے اس کی قدر کی، جس نے اپنا علاج ڈھونڈ لیا، وہ چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کون تھا؟ بلال تھے، جس نے علاج ڈھونڈ لیا، قرآن مجید سے اپنا علاج کروا لیا، اس کی مرض کا علاج ہوا، اور قرآن کو خوبصورتی سے پڑھتا تھا۔ اللہ سورۃ بینہ کو اتارتے ہیں، ساتھ حضرت جبریل کی ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں کہ حضور ہم نے یہ سورت آپ پہ نازل کی ہے، لیکن سنانی آپ نے ابی بن کعب کو ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ ابی بن کعب کے پاس گئے نا، اور آپ نے فرمایا ابی اللہ نے سورت نازل کی ہے، ساتھ پیغام بھیجا ہے کہ تو نے ابی کو سنانی بھی ہے، میں یہ سورت سنانے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہتے ہیں اسمانی اللہ، اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام اللہ نے لیا ہے۔ تعجب سے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں سمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ کیا تھے؟ دنیا کی کوئی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، امیر ترین لوگ تھے، واللہ بکریوں کے چرواہے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، کوئی مال و دولت، کوئی بڑا گھر نہیں تھا، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، لیکن یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ آسمان سے پیغام بھی اتارتے، صورتیں بھی اتارتے، ساتھ نام بھی بتاتے کہ حبیب ہم نے صورت نازل آپ پہ کی ہے اور آپ نے اپنے فلاں ساتھی کو اس کو سنانا بھی ہے۔ یہ علاج ہے میری غفلتوں کا، قرآن مجید علاج ہے۔ حضرت خباب بن عرد کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں تقرب الی اللہ ما استطعت، اپنے اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اپنے اللہ کے قریب ہو جائیے۔ تقرب الی اللہ ما استطعت، اتنی آپ کی ہمت، طاقت اور وسعت ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، یہ بات تجھے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کے کلام سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ جس قدر آپ اللہ کا کلام زیادہ پڑھیں گے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کی محبوب چیز آپ صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں اور رات کو بھی پڑھیں اور دن کو بھی پڑھیں، اس قدر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، تو مالک الملک کی محبت تیرے اندر پڑ جائے گی، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان کا ایک قول ہے، کہتے ہیں لو طہرت قلوبکم، لو طہرت قلوبکم، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، ما شبعتم من کلام ربکم، وہ رب تمہارے رب کی کلام سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا دل پاک ہے، کبھی قرآن پڑھنے سے تھکتا۔ علاج، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، فرماتے ہیں لو علم الناس ما فی قراءۃ القرآن، اگر لوگوں کو علم ہو جائے نا، لوگوں کو علم ہو جائے، لو علم الناس ما فی قراءۃ القرآن، اگر لوگوں کو علم ہو جائے
کہ قرآن کی قرات میں اور قرآن کی تلاوت میں کیا ملتا ہے اور قرآن کی آیتوں پر تدبر کرنے سے، غور کرنے سے کیا ملتا ہے. لَاسْتَغَنُوا بِهَا بِكُلِّ مَا سِوَاهُ، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے لیکن کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من احب القرآن فهو يحب الله ورسوله، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. تو قرآن کی تلاوت یہ چوتھا علاج. پانچواں علاج اس غفلت کا، وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور دعا کرنا ہے. میرا دل پتھر ہو چکا ہے اور دل سخت ہو چکا ہے اور میں بہت دور نکل چکا ہوں، تو پھر دعا کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے. مجھے واپس آنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. میں اس رب رحمان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو مالک الملک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت، جو پہلے آسمان پہ ہر رات 1 گھنٹہ لگا، ہر رات 1 گھنٹہ. اگر آج مجھے کوئی اللہ کا امیر ترین آدمی کہے کہ میں فلاں موقع پہ جو شخص میرے پاس آئے گا، جو طلب میرے پاس پیش کرے گا، میں اس کی طلب کو پورا کروں گا، تو شاید پورا علیحدہ اس کے پاس جمع ہو جائے، اپنی ضرورتیں لے کے پورا ہو جائے. لیکن مالک الملک، پوری دنیا کا مالک اور پوری دنیا کا خالق، جس کے پاس رزق بھی ہے، شفا بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ زندگی کی ہر ضرورت کو جو پورا کرنے پہ قادر ہے، وہ رات کے تیسرے پہر فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے وہ پہلے آسمان پہ آ کے آواز دیتا ہے، وہ ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، وہ ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، وہ ہے مجھ سے دعا کرنے والا، وہ ہے مجھ سے سوال کرنے والا. میں اس کے سوالوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں. دعا غفلت کا بہترین علاج ہے. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے اور اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اللہ بڑا قریب ہوں. یہ باتیں مجھے یاد رکھنی چاہیے. نبی کریم کے ارشاد گرامی من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری غفلت کا علاج ہو، فوری علاج چاہتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کیجیے. آج رات میں اللہ سے دعا کریں اور یہ اللہ میری اس غفلت کو دور کر دے. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے اور آپ فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم و قطیعۃ رحم، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر گناہ کی بات بھی نہیں اور قطع رحمی کی بات بھی نہیں، کوئی مسلمان، انبیاء اولیاء اور خاص طبقے کی بات نہیں، کوئی مسلمان، ما من مسلم یدعو، کوئی مسلمان بھی جب اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط ہے کہ اس دعا کے اندر قطع رحمی بھی نہ ہو اور گناہ بھی، گناہ اور قطع رحمی نہ ہو. کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. یہ خبر کس نے دی؟ میرے حبیب نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس روشنی میں شک ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم کی بات میں شک نہیں ہو سکتا. نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دعا میں قطع رحمی نہ ہو اور گناہ کی بات نہ ہو، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. نبی کریم کی خبر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. شخص کہتا ہے یہ نہیں کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، غلطی بھی ہے وہ شخص، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. کیسے عطا کرتے ہیں؟ فرمایا اِمَّا أَن تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، یا تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، فوری طور پر جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ مانگتے ہیں اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور اگر اِمَّا يَدَّخِرُهَا لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کا وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن اجر عطا کریں گے، اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں. تیسری صورت وَإِمَّا أَن يُصْرَفْ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، جتنی دیر وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میرا قرض ادا کر دے، اللہ میرے لیے ساری، اللہ نے اگر اس کی دعا کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو جو تکلیف آنے والی تھی، اس کا جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس کی جو چھت گرنے والی تھی، کسی نقصان میں آنے والا تھا، کوئی بیماری لگنے والی تھی، اس کو مالک الملک اس دعا کے بدلے سے اس کی بیماری دور کر دیتے. کبھی اس کی دعا ضائع، کبھی دعا ضائع نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے جتنا مانگو گے عبادت ہے اور یہ غفلت کا علاج ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہ میری آنکھوں کو منور کر دے، میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو منور کر دے، میرے جسم کو منور کر دے، میری روح کو منور کر دے، میرے لحم کو، میرے گوشت کو منور کر دے، میرے پٹھوں کو منور کر دے۔ رسول کریم اللہ سے دعا کرتے اللہم سددنی، اللہ مجھ کو سیدھا رکھنا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ رکھنا، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ رکھنا۔ یہ دعا اللہ سے کیا کرے، یہ دعا کرنے سے اللہ بندے کو اطاعت اور بندے کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں اور بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ نبی کریم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، جو سیر نہ ہوتا ہو، ومن دعاء لا يستجاب له، اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو قبول نہ کیا جائے۔ رسول کریم دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشکل آتا تھا تو اللہ کے رسول کس کا دروازہ کھٹاتے؟ دعا ہے میری چیزوں، دعا یہ بھی غفلت کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے، دعا سے اللہ تعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں۔ غفلت کا چھٹا علاج نمازوں کو پابندی کرنا۔ کس کی پابندی کرنا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے آپ پابندی کریں، نماز کی پابندی کر کے دیکھیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز کی پابندی تو کریں، بس یہ عزم کر لیں کہ میں نے فرض نماز، کتنی برائی آپ سے چھوڑ دیں، موبائل کی برائیاں، ویسیار کی برائیاں، ٹی وی کی بیماریاں، فضول وقت کی برائی، موبائل فیس بک کی برائی، جب آپ نے یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد عبداللہ میں نے نماز نہیں چھوڑی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء اور یہ بے حیائی اور برائی تو غفلت کی وجہ سے آتی ہے، اس غفلت کا علاج کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز کی پابندی سے غفلت دور ہوتی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی بھی ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول کریم فرماتے ہیں من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات، جو ان فرضی نمازوں کے اوپر پابندی کرتا ہے، جو ان فرضی نمازوں کے اوپر پابندی کرتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اس بندے کو غافلین میں شماری نہیں کیا جاتا۔ فرائض کا پابند ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرض نمازوں کو باجماعت پڑھتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی غفلت کا علاج تو نماز کی پابندی کیجیے۔ ایک اور فرمان نبی کریم کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی 40 یوما، من صلی 40 یوما، جس بندے نے 40 دن نماز پڑھی، فی جماعت، باجماعت پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی۔ علاج بتا رہا ہوں آپ کو، اس بیماری کا علاج، غفلت کا علاج، جس بندے نے 40 دن دنیا کی کسی مسجد میں، 40 نمازیں نہیں، 40 دن دنیا کی کسی مسجد میں تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، اللہ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ وہ شخص منافق بھی نہیں ہو سکتا اور وہ شخص جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور نفاق کس سے آتا ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، نماز میں سستی، یہ نفاق کی علامت ہے۔ 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت دنیا کی کسی مسجد میں نماز پڑھے، باہر ناگے کے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں، وہ بندہ غافل بھی نہیں، وہ بندہ منافق بھی نہیں، اور وہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ میرے عزیزوں، اس غفلت کا 7واں علاج ویسے بھی، اور 7واں علاج یہ ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ رات کا قیام کرنا ہے۔ رات کو اگر آدمی کو فجر کی نماز اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ 15 منٹ وتر لیٹ کر کے کو رات کو کسی ٹائم اس کو اٹھنے کا عادت پڑ جاتی ہے نا، غفل ہے وہ شخص، کبھی غافل نہیں۔ یہ علاج ہے رسول کریم کا ارشاد گرامی۔ آپ فرماتے ہیں من قام بعشر آیات، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو صرف 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے اس کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ رات کو بستر سے اٹھتا ہے، اذان سے پہلے اٹھتا ہے، صرف 10 آیتوں کا قیام، اور فاتحہ 7 آیتیں تو کس کی بنتی ہے؟
فاتحہ کے اوپر سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں، فاتحہ اور اخلاص بھی پڑھ لیں تو کتنی آیتیں ہو جائیں گی؟ 10 تو ہو جائیں گی نا. جو آدمی 10 آیتوں، نبی کریم کی خبر ہے، جو آدمی 10 آیتوں کے ساتھ رات کو قیام کرتا ہے، صرف 10. آپ 3 وتر ہی اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھتے، صرف اس محبت میں کہ اذان سے پہلے اٹھوں گا اور صبح جب اللہ پہلے اسمان پہ ہوگا تب میں اٹھ کے پڑھوں گا. غفلت کا بہترین علاج ہے جب اکیلے اس طریقے میں یہ تو ہے، یہ تیرا رب ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں. اس وقت میں کھڑے ہو کے اگر آپ 2 سجدے 1 رکوع کر لیتے ہیں، یا آپ 3 رکوع اور 6 سجدے کر لیتے ہیں، 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، صرف 10 آیتوں کے ساتھ آپ قیام کرتے ہیں. نبی کی فرماتے ہیں 10 آیتوں سے قیام کرنے والا کبھی غافل نہیں لکھا جاتا، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا. ومن قام بمئۃ آیۃ، جو آدمی 100 آیت کا قیام کرتا ہے، آنکھیں بند نہ کریں، جو آدمی 100 آیت کا قیام کرتا ہے، کتب من القانتین، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں میں لکھا جاتا ہے. ومن قام بألف آیت، اور جو 1000 آیت کا قیام کرتا ہے، 1000 آیت کا قیام کرتا ہے رات کو. سب نہیں زبانی یاد تو کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا لیتا اور آخری پارہ شروع ہے، اما یتساءلون سے شروع کرتا ہے اور امید ہے کہ آخر پارے تک 1000 تو آیت بانی جائے گی. 1000 آیت کا قیام کرتا ہے، کتب من المقنطرین، نبی کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر اجر حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل کرتے ہیں. 8واں علاج غفلت کا، وہ اللہ کا 8واں علاج غفلت کا یہ ہے کہ موت کو یاد کی جائے. اس کو یاد کرنا، موت کو یاد کیجیے. جس کے اندر آپ موت کو یاد کریں گے، نبی کی فرماتے ہیں اذکروا حازم اللذات، اس لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیجیے. بس موت جب یاد کر دیکھتے ہیں، جب کسی کی آپ میت دیکھتے ہیں، جنازہ دیکھتے ہیں تو دل کیا ہوتا ہے؟ بڑا 1-2 دن بڑا بندے اس کے اوپر اثر رہتا ہے. کہ کسی کو دفنا کے آئیے، جنازہ پڑھے اثر کی نماز کے اوپر، یا کبھی ہاسپٹل میں چل جائیں، یا کسی کو غسل دے کے دیکھیں اور کفن دے کے دیکھیں، اور کسی معذور کو دیکھیں ہاسپٹل میں چکر لگا کے آئیے. اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے اور غفلت کا علاج ہوتا ہے. موت کو یاد کرنے سے غفلت کا علاج ہوتا ہے. 9واں علاج غفلت کا یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کبھی انسان سیدھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ہدف ہی نہیں، کئی لوگ درس دعوت دیتے ہیں دین کی، درس کی، کہتے ہیں میں تو پیسے کماؤں، نوکری کروں. ہم درس سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مال جمع کرنے کے لیے آئے، ہم کمانے کے لیے. بہت بڑی غفلت کا شکار ہے. تو چاند میں بھی پیسے کمانے چلا جائے پھر بھی اللہ کی عبادت کا وہاں بھی تو پابند ہے کہ نہیں. جب یہ احساس اور یہ فکر پیدا ہوگا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، پھر اس کی غفلت کا علاج ہوگا جب اس کو حقیقی مقصد کا پتہ چلے گا. 10واں علاج میرے عزیزوں وہ یہ ہے توبہ اور استغفار ہے. دعا کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کریں. اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جو اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہو، اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی حدوں کو توڑ چکے ہو، فرائض کو چھوڑ چکے ہو، قرآن سے دور رہ چکے ہو، حبیب کبریاء کی سنت کو چھوڑ چکے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نبی کریم کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 3-4 گناہوں کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، اور مختلف گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. پچھلی زندگی کو اگر آپ نیکیوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر پہلی فرصت میں اللہ سے توبہ کیجیے اور اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے. اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں انی لغفار لمن تاب، اس بندے نے توبہ کی میں اس کو بخشنے والا ہوں. فآمن وعمل صالحا، لیکن ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ثم اہتدی، اور پھر اس نے ہدایت پا لی. اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا. میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا. وان عذابی،
اور بے شک میرا جو عذاب ہے وہ العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی مجلس میں گنتے رہتے تھے، آپ ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور آپ کا فرمایا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے، انک انت الغفور الرحیم، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اسی مسئلے میں، اسی علاج میں ایک حدیث بھی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، گناہ سے دل غافل ہوتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگتا ہے، فَإِذَا تَابَ وَأَنَابَ، جب وہ توبہ کرتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اپنی غلطی کی، رو پڑتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، دعا کرتا ہے رات کو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو کلی کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو پالش کر، کلی کر، کلی سمجھتے ہیں نا، پیتل کے برتن کو جب کبھی پہلے لوگ کلی کرتے تھے، دیگوں کو لوگ کلی کرتے تھے نا، تو کلی کرنے سے وہ ساری دیگ کیا ہوتی تھی؟ سفید ہو جاتی تھی۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر آپ اپنے دل کو کلی کرنا چاہتے ہیں نا، اگر گناہوں سے یہ غافل ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کرنے سے اس کے نقطے مٹ جاتے ہیں، کلی ہو جاتا ہے، دل کلی ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے دل توبہ کرنے سے۔ ایک اور علاج بھی سنتے رہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی صحبت کو چینج کیجیے، مجلس کو چینج کیجیے۔ شخص بے دین ہے، بے نماز ہے، بد اخلاق ہے، جھوٹا ہے، چور ہے، خائن ہے، اس مجلس سے آپ اپنے آپ کو بری کرنا۔ اور میں نے پچھلے درس میں حدیث بیان کی تھی، بری مجلس بندے کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، اور اچھی مجلس بندے کو، نبی کریم کا فرمان بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے بھی ہیں کہ مجلس کی مثال، اچھی اور بری مجلس کی مثال خوشبو بیچنے والے اور پٹی والے کی طرح ہے۔ اگر آپ خوشبو والے کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے خوشبو پائیں گے، وہ حدیث ہم نے بیان کی تھی، وقت تھوڑا ہے تو یہ بھی اچھی صحبت، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی کریم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے، اسی مجلس میں رکھیے، يَدْعُونَ رَبَّهُم، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو ان سے آگے نہ کیجیے، تجاوز نہ کیجیے، آپ اپنی نگاہیں کو ان سے اٹھائیے نہیں، اور انہی میں تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی کا ارادہ کرتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ اس بندے کے پیچھے نہ چلیں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس بندے کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے ٹھپا لگا دیا، غافل دل والے کے ساتھ نہ رہیے، ورنہ اس کی صحبت تجھے کھینچے گی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ نہ اطاعت کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، ان ذکرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ اچھی صحبت یہ اچھی صحبت کی علامت ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کا ذکر بھی اللہ نے کہا کیا، مکہ والوں نے کتے کا پوچھا تھا، لیکن ان اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ آج کتے کا ذکر بھی قرآن میں اتنے 100 سال کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے تو ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کیا، اللہ کتے کا ذکر بھی اگر اللہ نے اتنی دیر کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کیا، اگر انسان نیک بندے کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی صحبت کا کتنا اثر ہوگا۔ صحبت تو اختیار کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجیے، اور یہ مجلس سے جو آپ آباد دیکھتے ہیں جمعرات کو، جمعے کو، یہ بھی اس صحبت کا ایک نتیجہ ہے کہ ان مجلس سے آنے سے بھی مالک الملک بندے کی غفلت کا علاج کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مومن، اگر آپ نے دوست بنانا ہے تو مومن بندے کو بنائیے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا بھی کھائے تو وہ تقی بندہ کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے قریبی دوست، گہرے دوست دنیا میں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے وہ لوگ جن کی دوستی کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگا، جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہوگی، ان کی دوستی قیامت کے دن کی بھی ٹوٹے گی، ورنہ سب دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔
یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو، متقی لوگوں کو اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں اور تمہیں کوئی خوف نہیں اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ کیا رہے؟ فرما بردار۔ اگر آپ کو ایمان والوں کے ساتھ فرما بردار لوگوں کی مصاحبت اور دوستی ملتی ہے بہترین علاج ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ علم، طلب علم، شرعی علم حاصل کریں۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیے میرے عزیزو۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہر بندہ اگر سیکھنے کی کوشش کرے گا تو بہت بڑی آسانی ہوگی زندگی کی اندھیر راہوں میں۔ اگر روشنی چاہتے ہیں تو پھر علماء کے ساتھ اور علم سیکھنے سے اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتا ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے نفلی روزے رکھیے۔ غفلت کا ایک علاج کیا ہے؟ اسی شعبان کے حوالے سے نبی کریم کی حدیث آپ سن چکے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ اس میں غفلت کا، آپ نے غفلت کی بیماری کا ذکر کیا اور علاج کا ذکر کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہی پوچھا نا کہ آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں اعمال چڑھتے ہیں، اور میں اس غفلت کا علاج بھی چاہتا ہوں اور اعمال کے اندر روزہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب اعمال چڑھے تو روزہ بھی اس میں شامل ہو۔ تو یہ بھی غفلت کا ایک علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، سستی کو چھوڑیں۔ یہ 10 چیزیں، 11 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اس غفلت کے علاج کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان ساری پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور خاص طور پہ ایک بات مجھے آج یاد ہے، آپ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کے وقت کو، زندگی کی کوئی پریشانی آپ کے پاس اگر موجود ہے نا، زندگی کی کوئی پریشانی اگر آپ کے پاس موجود ہے، غفلت ہے، دین سے دوری ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا آپ کا، آپ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کا وقت کہاں گزاریں؟ مسجد میں۔ اس کی برکات دیکھیے، یہ میری بات نہیں، نبی کریم فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اور اس گھڑی میں بندہ جو اللہ سے ہر 8 دن کے بعد ایک گھڑی، ہر 8 دن کے بعد، اور رات کو بھی نہیں، دن کو رات کو جو بندہ سویا ہوتا ہے، دن کو اگر آپ اپنی کسی بیماری کا، دنیا کا، معاشی، معاشرتی، بچیوں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا کوئی آپ کا معاملہ خراب ہے تو آپ عصر سے لے کر مغرب تک کا یہ وقت اللہ سے دعا کرتے گزاریں، مسلسل عصر کی نماز پڑھیں اور جب تک مغرب کی اذان نہ ہو مسجد سے باہر رہیں اور مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ میرے حالات کو ٹھیک کرے، اللہ میرے جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس وقت میں اگلے جمعے سے شروع کیجیے۔ اگر آپ غفلت کا شکار ہیں اللہ سے یہ دعا کریں اللہ میری غفلت کو دور کرے، مسلسل عصر سے لے کر مغرب تک آپ یہ دعا کر کے دیکھیں، مالک الملک دیکھیے آپ کے حالات کیسے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ دوبارہ ان چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں جو میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم، اللہ کی معرفت اور اس کے رسول کی معرفت اور اس کی پہچان۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ تیسری بات آپ ذکر کی مجلس میں آئیے۔ آپ میری ایک بات چھوڑ کے بیچ میں تیسری بات یاد کیا اسی بہانے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نیچے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کی فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرے تو وہاں سے چل لیا کرو، جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرے تو وہاں سے چل لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کی کیاری کیا ہے؟ فرمایا یہ ذکر کے حلقے جمتے ہیں نا، یہ جنت کی کیاری ہے۔ اگر آپ دنیا میں جنت کی کیاری میں بیٹھنا چاہتے ہیں نا، دنیا میں جنت کی کیاری میں، تو ایسی مجالس میں آ جایا کریں، اس سے کچھ لے لیا کریں، یہ جنت کا باقیچہ اور جنت کی کیاری ہے۔ تیسری بات یہ ذکر کی مجلس سے ہے۔ چوتھی بات قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ پانچویں بات اللہ سے دعا اور گڑ گڑا کے اللہ سے توفیق مانگنا ہے۔ چھٹی بات نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ساتویں بات وہ رات کا قیام اللیل ہے۔ آٹھویں بات موت کو یاد کرنا ہے، اور نویں بات وہ اپنے مقصد کو پہچاننا کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ 10ویں بات وہ توبہ اور استغفار ہے، اور 11ویں بات اپنی زندگی کا ہدف مقرر کیجیے۔ اپنی زندگی کا ہدف مقرر کیجیے کہ میرا ہدف کیا ہے، جینے کا میرا ہدف کیا ہے۔ جب تک ہدف نہیں مقرر کرے گا
اور 12ویں بات وہ ہے اپنے آپ اپنی مجلس اور صحبت کو ٹھیک کیجیے، مجلس اچھی ہونی چاہیے۔ اور 13ویں بات علم شرعی حاصل کرنا ہے، اور 14ویں بات وہ نفلی روزے رہنا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی۔ ہاں، اور آخر پہ گڑ گڑا کی وہی بات، دعا والی بات جو پہلے بھی آ چکی ہے، یہ 14 باتیں ہیں جس سے غفلت کا علاج مل سکتا ہے۔ علاج ہم نے بتا دیا ہے، خوراک آپ نے کھانی ہے، اگر آج سے شروع کر دیں گے تو آج سے بیماری کا علاج شروع ہو جائے گا، دیر نہ کیجیے۔ اور یہی راستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، اس کو اختیار کیجیے۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اور ہم بھی اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان سے پہلے ہمارے ابھی 2 درس شاید باقی ہیں، تو انشاءاللہ عزیز رمضان کے بعد آپ کو پتہ رمضان کے اندر تو ہمارا جمعرات جمعہ کا درس بند ہوتا ہے، یا عصر کے بعد ہمارا حلقہ لگتا ہے انشاءاللہ۔ امید ہے اگر افطاری کا بندوبست ہوا تو یہاں لگے، یا جو بھی شیڈول ہوگا ہم آخری ہفتے میں بتائیں گے۔ باقی انشاءاللہ آپ حضرات اگلے درس کے لیے تیار رہیے۔ شاید اگلی جمعرات اور جمعے کو کوئی پروگرام، بڑا پروگرام بھی رکھیں، شاید فیض صاحب نے بھی آنا ہے، شاید کوئی باہر سے بھی مہمان کا اگر ٹائم مل گیا تو اس کے لیے بھی ہم شاید جمعرات تک کو اگر فائنل ہو گیا تو آپ کو بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ